میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا، آپ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے یا باہر؟ جی پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے، تو آپ فکر نہ کریں اس کی، لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں۔ دیکھیے، یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ صدیوں سے رہا ہے۔ یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے، 4000 سال پرانے ہوں گے، لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے۔ یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے، یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئے۔ یہ مذہب ایجپشینز کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے۔ یہ رومنز کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی، یہ ان لوگوں نے کیے تھے۔ تو ان کا جو جوپیٹر تھا، را تھا، زیوس تھا، انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا۔ کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن، اس کا ایک خدا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا، اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا۔ تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں، وہ ہمیشہ رہے نہیں، اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، فلاسفرز تھے، سائنٹسٹ تھے، لیکن ان کا مذہب کہاں گیا، ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا، ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ۔ یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے، یہ تو جاہلانہ بات ہوئی۔ میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے۔ میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں، کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ثبوت ہے، گواہ ہے، ریزن ہے۔ تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے۔ تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے آپ سے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے۔ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو۔ یہ ہے فیتھ۔ ورنہ بلیف ہوتا، اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے، گواہ ہوتے تو پھر اسے آپ بلیف کہتے ہیں۔ جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے، میرا فیتھ تھوڑی ہے۔ فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے۔ تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ریشنل ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور میں اسے مانوں تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی۔ اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے۔ لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو، کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں۔ صاحب دیکھیے یہ میرا فیتھ ہے، اس پہ بات نہ کیا۔ فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو آپ بات کریں گے، آپ کتنی بحث کر لیجیے۔ الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے، اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں۔ اب آپ یہ کہیں
کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا، آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی، ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں، خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. ہے میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلانڈ ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھوں نے یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنز ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا صاحب، پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی ریلیجن، وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا. دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے. اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے. تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہے جو 2 پیگ ناب کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے، آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے، الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے، جیسے کینسر بڑھتا ہے، جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا، مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں
तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी इससे में रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया, तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूं मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉयड। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी ज़बान आम फहम सबको समझ में आ जाए, और जहां कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहां बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी, या माफ कीजिएगा, इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है। चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा, स्टुपिडिटी फिर क्या है? अगर फेथ, रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ, आई लव जावेद अख्तर एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाओ व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कहते हैं कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इरैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया, यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे। क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है। इसलिए हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है, उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने यह कहा कि 2 पैक शराब पी लें
تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے, اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھزم پہ جب فٹ کریں, جب آپ 2 پیک ایتھزم کا لیں گے نا تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. فرسٹ راؤنڈ کی ریبٹل کے لیے میں جاوید صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس 7 منٹ کا وقت ہے, ریسیٹ کر دیجیے گا پلیز. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو انسان نے نہیں بنائی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, ذرا پتہ لگا لیجیے گا, یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا, ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے. یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں. جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں. یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں. جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں, یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ڈفرینٹ پھولوں کو کراس کر کے, ڈیولپ کر کے, پھر کراس کر کے اس طرح سے بنائے گئے. نیچرل فلاور نہیں. کسی جنگل ویران میں جا کے آپ گلاب کے پھول نہیں دیکھیں گے. یہ سب بنائے ہوئے انسان نے. بہت سے کام انسان نے کیے ہیں. باقی ہے کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا, جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے, اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ تو لاجیکل ہیں, آپ کے پاس تو سارے ریشنلز ہیں, آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں, تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو, بہک جاؤ گے تم. آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے, دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آج آپ حیران ہیں کہ بھئی یہ یونیورس کیسے بنی. لوگ حیران تھے کہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا, اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے. ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے. بھئی آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا, یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے. یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی, کیسے مٹے گی, مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسار کا ذکر نہیں ہے. لیکن باقی سب باتیں, ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنس, اینڈ باقی سب پتا ہے. جس کو سب پتا ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار, یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم, لیکن ہم ان کی پرستش نہ کریں, اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں, ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر, یہ ہال جو ہے, یہ الیکٹریسٹی جو ہے, یہ مائک جو ہے, جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے, وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں, یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں, یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے, اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا, غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے, ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی, جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے, اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے, اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے, اور فتوے ہوئے ان پہ, ویٹیکن نے دیے. تو یہ ہمیشہ, ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں, تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے, سیڈ کیا بولتے ہیں, سیڈ کیا جو, ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جن پہ جی نہیں بھائی, وہ جو ہیومن باڈی کے
उस पर रिसर्च बंद हो जाती है, रिपब्लिकन नहीं करने देते। अरे भाई इतना डर क्या है तुम्हें? एक ज़माने में बहुत नाराज़ थे ये सारे मजहबी लोग कि ये इंसान तो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या तकलीफ भाई, बना ले तो बना लेने दो, ये खौफ क्या है? और ये सब आज जो आप कह रहे हैं नामुमकिन है, ये कैसे हुआ? मुझे एक किस्सा याद आता है। जब मैं छठी क्लास में था तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो एक टीचर रख दिया गया, उसने 1 2 3 4 5 6 7 तो सिखा दिया मुझे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ मुफ्ती साहब, जिस दिन उसने ये बताया कि 1/2 क्या होता है और 3/4 क्या होता है, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बीच से फट जाएगा। ये आदमी कह रहा है कि जो दीवार के अंदर जाओ वॉक करते हुए। आज हंसता हूँ मैं इस बात पे। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे हैं और आप हैरान होते हो उन्हें देख के, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेंगे। और हुआ है, आपकी इंसानी तारीख ही है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। ये कहने में क्या आ रहा है? ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी। ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसे ही जमाइयाँ ले रहा था। फिर उसे आइडिया आया, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाते। सोचिए, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? कैसी बात है, ये बड़ा आसान है। जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही हैं चीज़ें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर